امریکہ اسرائیل حملوں کے بعد ایرانی جوابی کارروائی میں شدت آ گئی۔ 6 امریکی فوجی اڈوں متعدد اسرائیلی شہروں پر میزائل حملے، بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد سفارت خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائل داغے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر پر خیبر شکن میزائل سے سرپرائز حملہ، اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسدار انقلاب نے کہا نیتن یاہو کے انجام بارے معلومات نہیں۔ ایران کے تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی میزائل فائر۔ خطے میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اردن میں امریکی سفارت خانہ خالی کروا لیا گیا۔ امریکی ایمبیسی سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ روسی میڈیا کے مطابق اردن کا فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ اردن کا میزائل اپنے ہی فوجی اڈے سے جا ٹکرایا اور علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا سفارت خانے پر حملوں اور فوجیوں کی ہلاکتوں کا رد عمل جلد سب دیکھیں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا تیسرا دن۔ امریکہ کے 3 جنگی طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی تصدیق۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ سینٹ کام کا خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا 2 روز پہلے یہاں ایران کے 11 جہاز تھے، اب کوئی نہیں۔ امریکی دعوے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کی کڑی وارننگ، کہا آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو راہ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے تیل بردار جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اہلیہ بھی امریکی حملے میں شہید۔ منصورہ گزشتہ روز بمباری میں شدید زخمی ہوئی تھیں۔ ایرانی حکام کی جوہری مرکز نظر نیوکلیئر پلانٹ کو نشاندہی کرنے کی تصدیق۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا 2 ٹوک اعلان۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی نے کہا اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا حصول جاری رکھیں گے۔ سعید ایروانی نے کہا تھا کہ ایران میں اسکولوں، ہسپتالوں اور رہائشی عمارتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ٹرمپ نے ایرانی رجیم چینج کی کوشش ترک نہ کی تو تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر تیموری نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل رہا، لیکن حملہ کر کے امریکہ نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ ایران دگنی توانائی سے کوشش کرے گا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے۔ سابق روسی صدر نے یورپی رہنماؤں کو انتہائی احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جانتا ہے روس سے نیوکلیئر تنازع کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی۔ نیوکلیئر تنازع ہو تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی پرو نیوکلیئر بم حملے بچوں کا کھیل نظر آئیں گے۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ پاکستان میں بھی نظارہ ممکن۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں شام 4:05 پر مکمل چاند گرہن کا آغاز ہو جائے گا۔ چاند گرہن شام 4:34 پر اپنے عروج پر ہوگا۔ شام 5:03 پر مکمل گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ شام 6:17 پر جزوی گرہن کا اختتام ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں چاند طلوع ہونے کے وقت گرہن جزوی طور پر دکھائی دے گا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات پہ بھی دیکھا جائے گا۔